امام زینی دالان لکھتے ہیں کہ بنو عبد القیس کی آبادیاں اور مساکن بحرین میں تھے۔ اس قبیلے کا جو وفد بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، ان میں جارود نامی ایک شخص تھا جو نصرانی تھا۔ اس نے کتب آسمانی کا عمیق مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر چند اشعار پڑھ کر سنائے جن میں حضور کو اس نے مخاطب کیا ہوا تھا۔ ان میں سے 2 شعر یہ تھے کہ اے ہدایت کے نبی، یہ لوگ وسیع و عریض جنگلات کو طے کرتے ہوئے اور سرابوں کو عبور کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ اس ترش دن کے وقوع پذیر ہونے سے نہیں ڈرتے جس کا ذکر دل کو خوف زدہ اور ہراساں کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وفد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سن 10 ہجری میں حاضر خدمت ہوا۔ جارود نے اپنے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نصرانیت اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب میں اسے چھوڑ کر آپ کا لایا ہوا دین قبول کرتا ہوں۔ میرے گناہوں کی بخشش کا حضور ذمہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جارود، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تو نے وہ دین قبول کیا ہے جو تیرے پہلے دین سے 100 مرتبہ بہتر ہے۔ اس نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے وفد کے دیگر ارکان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس وفد کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر میں جارود کے ساتھ سلمہ بن ایاز اسدی بھی تھا۔ جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا کہ ایک نیا شخص ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہمیں اس میں کوئی صداقت معلوم ہوئی تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی، لیکن ہم دونوں اس کو آزمانے کے لیے اپنے اپنے دل میں 3 مسئلے مخفی رکھیں گے۔ اگر اس نبی نے ہمارے نہاں خانہ دل میں ان مسائل کو جان لیا تو پھر وہ یقیناً نبی برحق ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ باتیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے پوچھا کہ اے سراپا حسن و خوبی، آپ کے رب نے آپ کو کیا دے کر مبعوث فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں معبودان باطلہ سے اپنا تعلق منقطع کر لوں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بر وقت ہر نماز کو ادا کروں، اپنے مال کی زکوٰۃ دوں اور حج کروں، اور اس کے علاوہ مجھے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے ان کا فائدہ اسے ملتا ہے، اور جو برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے ان کا بوجھ بھی اسی کی گردن پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ پھر جارود نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ہم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر توقف فرمایا، جیسے اونگ آئی ہو، پھر سر مبارک اٹھایا۔ اس وقت پسینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر فرمایا، جارود، تم نے یہ 3 باتیں اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ پہلی یہ کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں مقتول ہوئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جو معاہدے طے پائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جو عطیات دیے گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے مقتولوں کا خون حدر یعنی لغزش ہے، ان کے قاتلوں سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، اور زمانہ جاہلیت کی قسمیں اور معاہدے بھی مردود ہیں،
اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لو اور اپنی بکری کا دودھ اسے پیش کرو۔ پھر روئے سخن اس کے دوسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، سلمہ، تم نے یہ دو سوال اپنے دل میں چھپا رکھے ہیں کہ یہ کہ بتوں کی پرستش کا کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ سباسب کی حقیقت کیا ہے۔ اب اپنے ان سوالات کا جواب سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بتوں کی پوجا اللہ کے نزدیک قطعاً حرام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس میں داخل ہوگے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یوم سباسب یعنی پام ڈے وہ ہے جس دن یسوع مسیح بیت المقدس میں آئے تو بنی اسرائیل نے ان کا استقبال کیا اور ان کے آگے تسبیح بیان کی۔ اسے مختلف نام دیے گئے ہیں، ان میں عید زیتونہ، عید شعانین یا عید سعانین بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ، مسیحی عقیدے کے یوم سواسب کے عوض اللہ نے اسلام میں تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور ارشاد الہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ان کے دلوں میں مخفی سوالات سے پردہ اٹھانے کے بعد ان کے تسلی بخش جوابات سے بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کر دیا تو انہوں نے از خود بآواز بلند اعلان کر دیا، نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، وفد عبد القیس کی حاضری کے بارے میں ایک اور روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی معیت میں تشریف فرما تھے اور ان سے محو گفتگو تھے، تو مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اچانک فرمایا کہ یہاں سے ایک وفد آنے والا ہے۔ مشرق کی طرف سے آنے والے پہلے تمام وفود سے یہ بہترین وفد ہے۔ کسی جبر و اکراہ کے بغیر انہوں نے دور دراز کی مسافت طے کی ہے۔ ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت کے باعث لاغر اور دبلے ہو چکے ہیں، زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ عبد القیس کے وفد کو بخش دے۔ ناظرین کرام، متوقع وفد کی فضیلت جان کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر اس وفد کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور راستے میں ہی ان سے ملاقات کی۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک یہ کہ 13 افراد تھے، دوسری روایت کے مطابق تعداد 40 بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبد القیس کے قبیلے کے افراد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات خیر سے انہیں شاد کام کیا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔